رخصت تو حسین کی 10 محرم کو، اور کس سے ہوئی؟ ان سیدانیوں سے جو کربلا رسول کے روضے اور ماں کے قبر سے آخری رخصت تو 28 رجب کو۔ 28 رجب کی تاریخ کے حوالے سے اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ذرا سا چشم تخیل کو حرکت میں لائیں تو یہ تفصیل چاہے کتاب میں نہ لکھی ہو، لیکن واقعاً آدمی کا دل گواہی دے گا کہ اسی طرح تو واقعہ پیش ہے۔ 48 گھنٹے پہلے گورنر مدینہ کا قاصد آتا ہے نا، فرزند رسول گورنر مدینہ نے ایک اہم کام سے آپ کو بلایا، فرمایا کہ میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ حسین عشاء تک اپنے گھر میں رہتے ہیں، بیت الشرف جس کی دیوار نانا کی قبر سے ملی ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد تو ہمیشہ مولا حسین کا طریقہ کار رہا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہر اہم کام پر جانے سے پہلے، ہر اہم کام کو انجام دینے کے بعد، اور نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ تیار ہو کے گھر سے باہر نکلا۔ تیاری کیا ہوتی؟ سر پہ رسول اللہ کا امامہ پہنا، کندھے پہ اپنے بابا علی کی چادر پہنی، پاؤں میں رسول اللہ کے موزے پہنے، ہاتھ میں مولا علی کا عصا لیا، گھر سے تیار ہو کے نکلے۔ زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑی معنوں میں نہیں کہ اتفاقاً نہیں، تو زینب کی ساری زندگی کا طریقہ ہے جب تک بھائی جاگتا رہتا ہے زینب بھی جاگتی رہتی ہے، اور جب حسین نہ رہے تو زینب کا طریقہ سکینہ کے ساتھ بن گیا، جب تک سکینہ جاگتی رہتی ہے زینب جاگتی ہے۔ زینب جب تک کہ بھائی بستر پہ نہ جائے، زینب بستر پہ نہیں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ آج میرا بھائی عشاء کے بعد بستر پہ جانے کے بجائے گھر سے باہر نکل رہا۔ اگر بھائی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو زینب عظمت امامت کو جانتی ہے، سوال نہیں کرے گی، صرف ایک فریضہ انجام دیا کہ سیدھا آئی اپنے گھر میں جو برابر سارے گھر ملے ہوئے، کون سے بڑے بڑے ہمارے ملبن جیسے گھر، چھوٹے چھوٹے ہوئے۔ خان سو چکا ہے، محمد سو چکا ہے، 10 سال کے بچوں کو بیدار کیا، بچے گھبرا کے آنکھیں کھولتے، اماں کیا بات؟ کہا کہ ماموں، تمہارا ماموں ابھی اکیلا دشمنوں کی جانب گیا، بیٹا اور بیٹا محمد، میرا دل گھبرا رہا ہے ماموں کے ساتھ ساتھ، ایک بھائی طرف چلے ایک بھائی طرف چلے، اور خبردار ماں یہ نہ سنے کہ کسی نے اگر ماموں کی جان میں گستاخی کی ہے تو سلامت نہ رہنے پائے، وہ زبان نہیں۔ اگر کوئی ماموں کو گستاخ آمیز نگاہوں سے دیکھے تو آنکھیں نکال لینا، جاؤ بیٹا اون، جاؤ بیٹا محمد اون، محمد چل۔ اور زینب واپس آ کے مصلی پہ بیٹھ، ادھر یہ منظر ام فرما نے بھی دیکھ لیا، گھبرا کے قاسم کو بیدار کیا۔ قاسم 13 سال کا بچہ ایک مرتبہ گہری نیند میں ہے، گھبرا کے آنکھیں کھول، اماں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے ابھی ابھی اپنی شہزادی کو دیکھا، اور محمد کو تیار کر کے بھیج رہے ہیں، تمہارا چچا اکیلا گیا ہے، اگر تمہارا بابا زندہ ہوتا تو میں تمہیں ضرورت نہ دیتی، بیٹا قاسم جاؤ چچا کے ساتھ اور اپنے باپ کی نگاہ۔ قاسم چلے، میں لیلا یہ منظر دیکھتی ہے، گھبرا کے اکبر کو بیدار کیا، اکبر بیٹا تیرا باپ دشمنوں کے درمیان اکیلا گیا ہے۔ میں لیلا کو تو جملہ بھی پورا نہ کرنا پڑا، جوان و غیرت مند بیٹے نے سنا تیرا باپ اکیلا گیا ہے، طرف کے تلوار ہاتھ میں نہیں اور اسی حالت میں دیوار ذرا سا، دیوار کا بڑا فاصلہ ہے، دوسری جانب عباس کا ایک باب الحوائج علمدار کربلا وارث علی سردار وفا عباس سے علمدار نے عجیب منظر دی۔ رات کا وقت ہے، بستر پہ لیٹے ہیں، ننھے بچے کو، ننھے بیٹے کو سینے پہ لیٹا کے کھلا رہے۔ کیا دیکھا؟ زوجہ عباس لبابہ حجرے میں داخل ہوئی، آگے شوہر کی پائپی آ کے کھڑی ہو گئی۔ عباس کی نگاہ پڑی، دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عباس نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ کیا تفصیل ہے، بس میں نے دیکھا برابر میری شہزادی بال کھول کے آسمان کے نیچے کھڑی ہے،
میرے بھیا کو خیریت سے واپس لانا. عباس زندہ ہو اور زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ایک مرتبہ ہاتھ سے تلوار اٹھائے, ایک بار نگاہیں نیچی کر کے گئے, ہاتھ جوڑے, ابھی آپ کا غلام زندہ, ابھی آپ کا غلام زندہ ہے, آپ بال کھول کے فریاد کیوں کر رہی ہیں؟ زینب نے کہا عباس میرا ماں جایا دشمنوں کے لیے یاد رکھے گا. اب ایک عجیب و قافلہ چلا. ایک مرتبہ گورنر مدینہ کے محل کے دروازے پہ روک دیا گیا, عباس خاندان بنی ہاشم کو سنبھالو, جب تک کہ میں نہ بلاؤں اندر نہ آنا. آقا نے جو باتیں کی وہ آپ کو معلوم ہے. ایک بار مروان کے جملے پہ آقا کو جلال آ گیا, آواز بلند ہونا ہے. عباس دروازہ توڑ کے ننگی تلوار لے کے گورنر کے محل میں داخل ہوئے. 18 جوان ساتھ میں ہے. میرا دل چاہتا ہے عباس آج تو آقا اس سے بات کر رہے ہیں. خالی آواز بلند ہوئی تو تڑپ اٹھے. آج جب کربلا میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو یہ جملہ ہے مقاتل میں کہ جب حسین نے حل میں ناصرین کہا تھا, ایک بار شہیدوں کے لاشیں تڑپنے لگے تھے, آقا ہم آج بھی مدد کو تیار ہیں. وقت نے ہم کو روک دیا, حسین نے کہا ہم کی سفارشوں کو روک. اور ایک بار گورنر مدینہ کے محل سے باہر نکلے. اے مدینے والوں, آخری بار یہ منظر دیکھ لو. فاطمہ کا بھرا گھر ہے, فاطمہ کا آباد گھر ہے. اب جو یہ گھر لٹے گا, اب جو یہ گھر برباد ہوگا تو قیام قیامت تا ظہور امام دوبارہ یہ آبادی نہ آئے گی. لیکن حسین محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئے, گھر کے دروازے پہ پہنچے, رک گئے. جوانہ نے بنی ہاشم کو دیکھا کہ ہر ایک اپنے اپنے کمرے میں جا کے آرام سے لیٹ جائے. حسین آخر میں داخل ہوگا گھر میں. سارے حکم امام اور محمد اپنے کمرے میں گئے, قاسم اپنے کمرے میں گئے, لیلا کو اطلاع دینے اکبر گئے. عباس کو بھی حکم مل چکا ہے, اپنے حجرے میں عباس پہنچے. آخر میں جیسے ہی حسین بیت الشرف میں قدم رکھا, زینب کی نگاہ حسین پہ پڑی. بے اختیار پہلے تو شکر کے سجدے میں گر پڑی. شکر للہ, میرا ماں آیا گیا اور آ گیا. شہزادی آج آقا کچھ دیر کے لیے گئے اور آ گئے تو آپ اتنی پریشان تھی, اور کل جب عاشور کے سپہر کے سوال ہو کے اس طرح سے گئے کہ حسین تو واپس نہ آئے, خالی زلجنا واپس آ رہا ہے. تو شہزادی کیا قیامت گزرے گی اس وقت؟ لیکن ابھی تو تمہید کربلا ہے نا. حسین ایک مرتبہ حجرے میں آئے, سر سے امامہ اتارنا چاہتے ہیں. زینب آگے آئی, کہا بھیا یہ تو بتا دے آدھی رات کے وقت گورنر مدینہ کے محل میں کیوں بلایا گیا؟ حسین بہت بڑا امتحان دینے جا رہے ہیں. کسی نبی اور کسی وسیع نے آج تک اتنا بڑا امتحان نہ دیا. لیکن یہ امتحان حسین دے نہیں سکتا جب تک زینب ساتھ میں نہ ہو. زینب کو بتانا ضروری. کہا کہ بہن زینب, معاویہ مارا گیا, یزید نیا حکمران بنا, مجھ سے یزید کی بیعت طلب کی گئی. زینب گھبرا گئے, بھیا تو نے کیا جواب دیا؟ شریکت الحسین بننے جا رہی ہے زینب, پہلے بھی تھی لیکن آج سے صحیح مانو. حسین نے کہا زینب کے بتاؤ میں کیا جواب. زینب گھبرا گئی, بھیا یہ نے کیا سوال کرنے. زینب تجھے جواب دینا, یزید کی بیعت مانگی گئی ہے, بتا میرا جواب کیا ہو. جب 3 مرتبہ حسین نے کہا تو بتا, تو زینب کو جلال آ گیا, بھیا مجھ میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ جو تیرا نانا ہے وہی تو میرا نانا ہے, جو تیرا بابا ہے وہی تو میرا بابا ہے, جو تیری ماں ہے وہی تو میری ماں ہے, جو خون تیری رگوں میں ہے وہی لہو تو میرے بدن میں ہے, جو دودھ تیری غذا بنا تھا وہی شیر زہرا تو میری غذا ہے. ہاں کوئی فرق ہے تو ایک ہی فرق ہے, علی کا امامہ ہے حسین کے سر پر, اور اگر زینب ہے تو زہرا کی چادر زینب کے سر پہ ہے, اور تو کوئی فرق نہیں ہے. حسین نے کہا لیکن زینب جواب تجھی کو دینا ہے. زینب نے کہا بھیا کیا میرا امتحان لے رہا ہوں؟ حسین نے کہا نہیں زینب امتحان نہیں, تیرا مشورہ مانگ رہا ہوں. بس فاتح خیبر کی بیٹی کو جلا دیا. ایک مرتبہ کا بھیا تو اور یزید کی بیعت انکار کر دے. حسین نے کہا لیکن اس انکار کی بڑی قیمت دینا پڑے گا اور بڑا جہاد کرنا پڑے گا. علی کی بیٹی نے اسی جلال کی عالم میں کہا تو بھیا کیا ہوا؟
ہر قیمت دیں گے اور ہر جہاد کریں گے. بتا کیا جہاد کرنا؟ پڑھنا تم کہ ہر جہاد ایک میدان میں ہوتا، یہ انکار والا جہاد 2 میدانوں میں ہوگا. کربلا کے میدان میں بھی جانا ہے اور شام کے میدان میں بھی جانا ہے. فکر کی بات نہیں ہے، دونوں امتحان دیں گے، دونوں میدانوں میں جائیں گے، کربلا میں بھی جائیں گے، شام میں بھی جائیں گے. بھیا ایسا کیوں نہ کریں کہ کام تقسیم کر لیں، آگے کام تو کرے گا، آگے کام زینب کرے گی. ایک میدان تو لے لے، ایک میدان زینب کو دے دے. کربلا تیری قیادت میں لڑی جائے گی اور شام کا میدان زینب کے حوالے کر دے. لیکن بھیا کربلا میں بہن ہر جگہ بھائی کا ساتھ دے گی، کیا شام میں بھائی آئے گا بہن کا ساتھ دے گی؟ مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا کہا ہوگا، لیکن میں ہوتا تو ہاتھ جوڑ کر کہتا شہزادی آقا کا وزن تو کربلا میں رہے گا، لیکن کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر منزل پہ بہن کے ساتھ. شریعت الحسین زینب 28 رجب کی رات قریب آ رہی ہے. ایک مرتبہ کام تقسیم کیا جائے. بھیا تو مرد ہے، خیمے کے باہر کے کام تیرے حوالے، میں عورت ہوں، خیمے کے اندر کے کام میرے حوالے. ہر شہید کو تیار کر کے میں بھیجوں گی، گھوڑے پہ تو سوار کرانا. بھیا شہید کا لاشا تو لے کے آنا، بال کھول کے ماتم زینب کبریٰ کرے گی. اور بھیا بچے بھی تقسیم کر لے، لڑکے تیرے حوالے، تو مرد ہے، لڑکیاں میرے حوالے، میں عورت ہوں. اصغر اب تیرے پاس رہے گا تو کربلا میں، اب سکینہ میں رہے گی تو میرے پاس شام میں. اور بھیا اصغر کے گلے میں تیر لگے گا تو تیری گود میں، اور سکینہ کے گوشوارے چھنے گے، اور بچی کے تماچے لگیں گے تو زینب کی گود میں. بھائی اور بہن میں طے ہو گیا. لیکن 28 رجب کی جب صبح آئی، ایک مرتبہ حسین کو ابھی باقی گھر والوں کو بتانا. عجیب روایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، کل برکنگ یہ بھی ہے، بس آخری سن لے. ایک بار آقا سب سے پہلے نانا کے روزے پہ آئے. نانا جس مقصد کے لیے آپ نے حسین کو پالا تھا اب وہ وقت آ گیا ہے، آپ کا حسین جانا چاہتا ہے. جملہ سنیے گا، اسی پہ اختتام میں مسائل ہوں گے. حسین نے سلام کیا، خالی سلام کا جواب ملا. لفظ خالی کو مطلب کیا یہ میں آخر میں سمجھاتا ہوں. خالی سلام کا جواب ملا. ماں کی قبر پہ آیا، اماں جس کے لیے تو نے گرمیوں میں چلتی آتی اس سے مجھے پالا تھا وہ وقت آ گیا. اور اس کے بعد گھر میں داخل ہوئی. سب سے پہلے ام ہانی کی نگاہ پڑی، دیکھا حسین سفر کے لباس میں، سگی بھوبی علی کی سگی بڑی بہن. گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون سا لباس پہنا ہوا ہے؟ کہا کہ نانی یہ سفر کا لباس ہے. کہا بیٹا 3 دن سے میں جنات کے رونے کی آواز سن رہی ہوں اور مجھے پتا ہے جب میرے گھر پہ کوئی مصیبت آتی ہے جنات رونے لگتے ہیں. خدا خیر کرے تو اپنا یہ سفر ملتوی نہیں کر سکتا. حسین نے سر جھکا کے کہا پھوپھی بابا ہی نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. ام ہانی نے علی کا نام سنا، خاموش. آگے بڑھے. ام سلمہ کے خیمے میں کمرے میں گئے. ام سلمہ نے سر سے پیر تک حسین کو دیکھا، گھبرا کے کہا حسین کہاں کا سفر ہے، کہاں کا سفر ہے؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں. بس عراق کا نام عراق کا نام سننا ہے. کہا کہ ام سلمہ کہتی ہے بیٹا عراق نہ جا، کیونکہ میں نے تیرے نانا رسول خدا سے سنا تھا جب میرا حسین عراق جائے تو اس طرح رخصت کرنا جیسے مرنے والوں کو رخصت کیا جاتا ہے، جیسے جنازے کو رخصت کیا جاتا ہے، جیسے میت کو رخصت کیا جاتا ہے. اللهم عجل وليك الفرج